کسانوں یہ بتاؤ کہ کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہو؟ کون اگاتا ہے کھیتی؟ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہو؟ بولو. اللہ پوچھتے ہیں. اللہ تو آؤں گا کہ تم اسے اگاتے ہو. آدمی تو اچھا خاصا اناج جو گھر میں رکھا ہوا ہے اسے لے کے مٹی میں ڈال دیتا ہے. اب وہ مٹی میں ڈالنا اچھا کام ہے. وہی بچہ لے جا کے ڈال دے تو اسے تھپڑ ماریں گے. یہ بڑا آدمی لے جا کے مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے. جی تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کون اگاتا ہے؟ تو یہ جا کے زمین میں بکھر کے آ جائے گا, دعا کرتا رہتا ہے اللہ تو یہ اگانا والا ہے, اگا دے. تو کوئی نہیں اگا سکتا. پوری دنیا کے انسان, جنات, پوری دنیا کی حکومتیں سب مل کر بھی ایک دانہ نہیں بنا سکتا. ایک چاول کا دانہ, ایک گیہوں کا دانہ, ایک ہرا بھرا پتا سرسبز و شاداب خوشبودار بڑھنے والا بنا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بنا سکتا. سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتا. بارش کو اتارنے والا کون ہے؟ پانی پلانے والا کون ہے؟ تو اللہ ہے. پوری دنیا کے انسان جنات اور سب ملک اور طاقتیں مل جائے تو ایک پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتے. اللہ زمین سے اناج نہ اگائے اور پانی نہ دے تو کیا حال ہوگا؟ ہے کوئی دنیا میں؟ اللہ سے اللہ لوگ کو نہ ہو ہم نہ ہم خالق ہو. بولو کہ تو کون بناتا ہے؟ بچے کو کون بناتا ہے؟ کیا تم بنا سکتے ہو بچے کو, انسان کو بنا سکتے ہو؟ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ بتاؤ تم پیدا بنا سکتے ہو, پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس ماں کے پیٹ میں جہاں انسان کا ہاتھ تو دور کی بات نگاہ بھی نہیں جا سکتی, 3 اندھیریاں ہوتی ہیں جی پیٹ کی, اس کے بعد بچے دانی ہوتی ہے, اس کے اندر اور ایک بچے دانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس ایک قطرے کو ناپاک پانی کے قطرے میں اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں؟ اتنا خوبصورت انسان بناتے ہیں. اتنی اچھی آنکھیں اور ناک, کان, ہاتھ, پیر, دل و دماغ. تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کون پیدا کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. تو جتنی اللہ کی بڑائی کو بولیں گے, اللہ سے ہونے کو کہیں گے, اتنا ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت آئے گی, اللہ کی بڑائی ہے. کہ دل کے اندر ایمان اور یقین کے اترنے کا جو راستہ ہے, آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, یہ راستے ہیں. دیکھ کر آنکھ کی جو چیزیں دیکھتا ہے اس کے ذریعے سے اس کے دل میں بات کرتا ہے, سنتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے دل میں بات ہوتا ہے, بولتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں ہوتا ہے. اس کا اگر دیکھنا غلط ہو گیا, سننا غلط ہو گیا, بولنا غلط ہو گیا تو وہی دل میں بھی یہی پیدا ہوگا. زبان سے چیزوں سے ہونے کو بولتا ہے, مخلوق کی طاقت کو بولتا ہے, اور اس سے متاثر ہوتا ہے کہ فلاں اتنا بڑا ہے, فلاں اس کی طاقت ہے, یہ ہے, دولت کی. آدمی اسی کو بولتا رہتا ہے تو اسی کا دل میں اس کا یقین بیٹھتا ہے, اور کانوں سے وہی سنتا رہتا ہے تو اس کے دل میں وہی بیٹھتا ہے. اور آنکھ سے دیکھ کر جب کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو فوراً اس کے دل میں آتا کہ یہ اس سے ہو رہا ہے, یہ اس سے ہو رہا ہے. تو اگر وہ ایمان والا اگر اس کی نفی نہ کرے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے, اصل حقیقت دوسری ہے, کرنے والی ذات اللہ کی. نفع نظر آ گیا
تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میری محنت سے ہوا، میں نے یوں کیا، ایسے کیا، اس لیے مجھے نفع ہو گیا، نقصان ہو گیا تو کیا کہتا ہے، یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا، ایسے کرتا تو ایسے نہ ہوتا. تو آدمی کہتا رہتا ہے. تو اب یہ اس کے دل میں اترے گا تو اس کے ایمان پر مار پڑتی اور اس کی نفی کرے. نفع کی صورت میں بھی اپنی محنت کی، اپنی سمجھ کی اور اپنے سب کچھ کی نفی کرے کہ مجھ سے نہیں ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اللہ کے دینے سے نفع ملا. نقصان ہو گیا تو یہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. ایک بزرگ کی کھیتی تھی تو انہوں نے کھیت پر محنت کی، گویا کہ فصل آ گئی اور فصل لہرا رہی ہے اور سرسوں و شاداب ہو گئی بالکل، اور فصل آ چکی ہے، پکی ہوئی ہے، اب بس کاٹنا باقی تھا. اللہ نے ایک بارش اور سیلاب بھیجا کہ سب ختم ہو گیا، سب چلا گیا بڑھ کر. تو وہ بزرگ کھیت میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہے اللہ یہ تو نے ہی دیا اور تو نے ہی لے لیا، میرا یقین اس کھیت پر نہیں ہے. کہ یہ فصل ہوتی تو میں پلتا تھا، میری روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا اور میرے کام بن جاتے، میرا یہ یقین ہے. تو پالنے والا ہے، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، تو نے ہی پیدا کیا، اب تو نے لے لیا. میرا یقین نہیں کہ چلے جانے سے میں بھوکا رہوں گا، میں نہیں زندہ نہیں رہوں گا، میرا کام نہیں بنیں گے، میرا یہ یقین نہیں. میرا یقین تو یہ ہے چاہے کھیت رہے یا نہ رہے، پالنے والا تو تو ہے، اور جیسے بھی تو پالے اور جیسے تو مجھے کھلائے، میرا یقین تو اس کھیت پر نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے یقین. اسی طرح ایک اللہ والے تجارت اور بزنس کر سکتے ہیں، امپورٹ تھا تو ان کا جہاز میں مال آ رہا تھا. کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا. تو اس پر انہوں نے الحمدللہ. پھر اسی طرح سے کچھ دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد ایک دوسرے آئے، دوسرے نے کہا کہ حضرت وہ آپ کا جہاز نہیں تھا، وہ ڈوبا نہیں، یا مل گیا، آپ کا مال تو مل گیا ہے، آپ کا صحیح سالم مال آ رہا ہے. تو اس پر بھی ان بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ. اب حضرت کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ آج جھکے پڑ گئے، کہہ رہے حضرت ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. مال کے ملنے پر، جہاز کے صحیح سالم آنے پر آپ نے الحمدللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مال مل گیا اس لیے الحمدللہ کا شکر ادا کیا. لیکن جب یہ اطلاع ملی کہ ڈوب گیا اور چلا گیا مال، تو اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو ان بزرگ نے، اللہ والے نے کہا کہ میں نے نہ مال کے ملنے پر الحمدللہ کہا، نہ مال کے غرق اور ڈوبنے پر میں نے الحمدللہ. تو فرمایا کہ کس پر آپ نے الحمدللہ کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرا مال، مجھے اطلاع ملی، خبر ملی کہ میرا مال چلا گیا اور ڈوب گیا، تو فوراً میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل کیا کہتا ہے، کہ میرے دل کے اندر کس کا یقین ہے، کہ اس مال کا یقین ہے کہ یہ مال چلا گیا، اب میری زندگی نہیں بنے گی، میرے کام نہیں بنیں گے، میرے کام اٹک جائیں گے اور میری روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب یہ مال چلا گیا. کیا میرا دل یہ کہہ رہا ہے؟ تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ مال کے چلے جانے سے کیا ہوگا، کیا مال سے زندگیاں بنتی ہیں، کیا مال سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ تو میرے دل نے کہا کہ مال سے نہ مسئلے حل ہوتے ہیں، نہ زندگی بنتی ہے، نہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، وہ
हाजतों को पूरा करने वाला है। तो मेरे दिल ने कहा कि उसके चले जाने से क्या होगा, उसके चले जाने से क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्या मुझे नहीं मिलेगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो चला जाए क्या होगा, अल्लाह मानने वाले हैं, वो जरूरत के पूरा करने वाले हैं, वो खालिक व मालिक हैं, वो पालनहार हैं। तो मेरे दिल ने ये कहा तो मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मेरा ईमान बाकी है। इस कैफियत पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मेरे दिल की इस कैफियत पर कि अल्लाह ने मेरे ईमान को बचा के रखा है। तो फिर कहा कि माल के मिलने पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माल के मिलने पर नहीं कहा, बल्कि फिर मैंने अपने दिल की तरफ देखा कि मेरा दिल क्या कहता है, क्या माल मिल गया इसलिए खुश होकर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। तो मैंने देखा कि मेरा दिल ये कह रहा है कि माल मिल गया तो क्या होगा, कि इस माल से जिंदगी बनती है। तो मेरे दिल ने कहा कि माल के मिलने से क्या होता है, जब तक अल्लाह ना चाहे ये माल ना नफा दे सकता है, ना जरूरत पूरी कर सकता है, ना मसाइल हल कर सकता है, कुछ भी नहीं करता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मेरे दिल ने ये गवाही दी तो मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो ये है ईमान, कि ईमान की कैफियत इसको कहते हैं कि हर हाल में हमारे दिल की आवाज एक अल्लाह की तरफ होकर अल्लाह करने वाले हैं। इसलिए कि लोगों के पास माल खूब है लेकिन उनकी जरूरतें हालतें कितनी अटकी हुई है नहीं है। औलाद नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो माल है लेकिन औलाद कहां से मिलेगी जब तक अल्लाह ना दे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमाए। आदमी बीमार हो जाता है, बच्चा बीमार हो गया, बाप क्या कहता है डॉक्टरों से, डॉक्टर ने कहा कि भाई हमने कोशिश किया, हमारी बस का नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो डॉक्टर के हाथ पैर पकड़ लेता है कि मेरे बच्चे को बचा लो, आप जो कहेंगे मैं दूंगा, जितना पैसा आप मांगो मैं दे देता हूं। तो डॉक्टर क्या कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, कि वही ऊपर वाला करने वाला है। तो अल्लाह की जात पर यकीन हो। तो मैंने कहा कि माल, हुकूमत, ताकत सब कुछ होने के बावजूद आदमी आजिज आ जाता है। ये पहली घड़ी से हो, आदमी आखिर में सारे असबाब को अपनाने के बाद आखिर में कहता है कि वह अल्लाह ही करने वाला है। तो ईमान क्या है, कामिल ईमान ये है कि आदमी पहली घड़ी में कहे करने वाली जात तो अल्लाह की है, बीमारी सेहत उसके हाथ में है। तो अल्लाह दिखाते हैं ना, दो आदमी बीमार हो गए और दोनों को एक ही बीमारी और दोनों एक ही डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दोनों को एक ही दवाई दी। तो उनमें से एक अच्छा हो गया और दूसरा बीमार हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के हाथ में शिफा होती दोनों अच्छे हो जाते। क्यों, इसलिए कि एक ही डॉक्टर ने दोनों का इलाज किया है, दोनों की एक ही बीमारी है। अगर दवाई में शिफा होती तो दोनों ही अच्छे हो जाते, एक ही दवाई खाई है। लेकिन होता क्या है कि एक अच्छा हो जाता है और दूसरा और ज्यादा बीमार हो जाता है या दुनिया से ही चला जाता है। तो क्या फैसला करेंगे, ये कहेंगे कि अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी इलाज ना करे और मेहनत ना करे, आदमी मेहनत भी करेगा और इलाज के लिए दवाइयां भी खाएगा सबब के तौर पर, लेकिन उसका जात दिल का यकीन है अल्लाह की तरफ करने वाली जात अल्लाह की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बीमार हो गए, पेट में दर्द हुआ, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह पेट में बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अल्लाह ने उनसे कहा कि जाओ फलां दर उसका इस्तेमाल करो, पत्ते या उसकी जो चीज है उसे इस्तेमाल करो। उन्होंने उसे इस्तेमाल किया तो अच्छे हो गए।
پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہی تکلیف ہوئی، تو اب کی مرتبہ کیا کیا، سیدھے اس درخت کے پاس گئے اور اسے استعمال کیا، تو اب اس مرتبہ بیماری دور نہیں ہوئی، کم نہیں ہوا، تو پھر اللہ سے کہنے لگے کہ بھائی تعالیٰ پہلے آپ نے کہا تو اس کو میں نے استعمال کیا تو اچھا ہو گیا، لیکن اس مرتبہ کھایا تو طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ نے کیا کہا ہے، مسئلہ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس میں شفا ہے؟ شفا تو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے حکم میں ہے، تم نے پہلے کہا، ہم نے اس میں شفا ڈال دی، اب تو سمجھے اس میں شفا ہے، اس میں شفا نہیں ہے، نہ بیماری ہے نہ شفا ہے، وہ تو ہم نے ڈالا تو شفا مل گئی۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نفع نہ دے نفع نہیں ملے گا، یہ صحت نہ دے صحت نہیں ملے گی۔ تو ایمان والا یہ اپنے دل کی آواز بنائے کہ ہر حال میں کہ اللہ کرنے والے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنی طاقت سے کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی طاقت و قوت کو اپنے دل میں بٹھانا، اس لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات پر غور کرے آپ کہ اللہ نے سورج کیسے بنایا، آسمانوں کو کیسے بنایا، دن اور رات کو کیسے لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور زمینوں سے کیسے اگاتے ہیں، بارش کیسے برساتے ہیں، اور انسانوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے نا۔ اور پھر انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور پھر انفسکم کہ تمہاری ذاتوں میں ہم نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں، تم غور نہیں کرتے، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو۔ انسان اپنے اندر بھی دیکھے جی، لیکن انسان غور کرے کہ سر کے بال اگر جیسے بڑھتے ہیں ایسے پڑھتے جائے تو کیا ہوگا، اسی میں ڈوب جائے گا، لیکن وہ ایک حد تک بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے۔ اچھا سر کے بال جتنے بڑھتے ہیں ناخن اتنے بڑھنے لگے تو کیا ہوگا، انسان بڑھے گا جی۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز کو کیسے بنائی، ہاتھ بنائے، اور ان ہاتھوں سے بچپن سے لے کر موت تک کام کرتا ہے، 60 70 100 سال جی۔ یہ پیر دیے، اس میں چلتا رہتا ہے، 60 70 سال 100 سال بھی چلتا رہتا ہے۔ دنیا میں کیسے ایسے پیر کسی کے دیکھے، چاکے جی، پہیے گاڑی کے، لکڑی کے ہو تو ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر کے ہو تو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لوہے کے ہو تو بھی گر جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے ہاتھ کتنے نرم اور ملائم ہے اور پیر کتنے نرم اور ملائم ہے، کبھی سے چینج کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن پوری زندگی کام کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے جسم میں کوئی اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان غور کرے حیران ہو جاتا ہے۔ دانت ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ بال اور ناخن کی طرح بڑھ جائے تو اس کی صورت کیسے بن جائے گی، ہاں۔ تو پھر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کی ان چیزوں پر آدمی غور کرے گا تو اللہ کی قدرت طاقت کا یقین اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کے واقعات، اسے پڑھنا اسے سننا، اس سے آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں کامیابی ہے، اور آپ کے علاوہ دنیا میں جتنے طور و طریقے ہیں وہ سب آدمی کو ناکامی کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پسند ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے ہر عمل اللہ کے یہاں سنت پر پرکھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں سنت ہے، سنت کے موافق ہے تو وہ قبول ہے، اگر سنت کے موافق نہیں ہے تو چاہے اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو گئے ہوں، چاہے وہ آدمی
کتنا ہی بڑا مجاہدہ کر لیا، بھوکا ہو پیاسا رہا، کچھ بھی کر لیا، تو اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس عمل کی جس میں سنت نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے. اس لیے اللہ کا بندہ اللہ والا بننا چاہتا ہے، اللہ کا چہیتا بننا چاہتا ہے، محبوب بننا چاہتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہیے کہ تم اللہ کو چاہتے ہو اور تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو. فاتبعونی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ وہ آپ کی اتباع و پیروی کریے. یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا لیں گے، اپنا پسندیدہ بنائیں گے. تو آدمی اللہ کا لاڈیلا اور محبوب بننا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات کے صحیح یقین کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلے تو پوری دنیا کی طاقتیں اس کے تابع ہو جائیں. اگر اس کا دل کا یقین صحیح نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے اور وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو پھر تو ساری دنیا اسے اپنا غلام بنا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہم چھوٹے اعمال ہیں، مقامی کام کرتے رہیں گے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ باہر بھی اور دور بھی جانے کی توفیق دیں گے. روزانہ 3 اعمال ہیں، ہماری گھر کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہے، اس میں خود سے اہتمام سے بیٹھنا اور مسجد اور جماعت میں فکروں میں بیٹھنا، تناظر لینا اور روزانہ 2.5 گھنٹہ نکال کے محنت کرنا. اس سے ہمارا عمل، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت بڑھے گی، ہمارا شوق بڑھے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں نکل کر اللہ سب سے پہلے ہم کو قبول فرمائے. اور روزانہ کریں گے 3 اعمال. اسی طرح ہفتے میں 2 وقت کرنا ہے، اپنی مسجد کا اور دوسرا جہاں پہ ہو جائے وہاں کرنا کریں گے. اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی فکریں بڑھیں گی، ایمان کی کیفیت بڑھے گی. جی دنیا کی مجبوری کی وجہ سے آدمی کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے اور ضرور لگ جانا ہے اور گر جائے، بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے نا. آپ کو موبائل سب کے پاس ہے، چارج ختم ہو گیا تو چلے گا تو وہ کتنے ہی روپے کا ہو تو بیکار ہے. تو ایسے ہی آدمی کے اندر فکر چلی گئی تو بیکار ہے. تو اللہ کے راستے میں 3 دن بھی لگاتے رہیں گے تو ایمان کی بھی فکر ہوگی، عمل کی بھی فکر ہوگی، آخرت کی بھی فکر ہوگی. تو لگائیں گے انشاءاللہ اور لگائیں گے 3 دن. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح اپنے حلقوں کے مشورے میں جانا پابندی سے. اور اتوار کی حاضری ہے صرف خود ہی نہیں بلکہ لے کر آنا. ہمارا یہ اجتماع ہر نئے آدمی کے لیے ماہانہ مسجد اور جماعت کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ صرف مسجد اور جماعت کے لیے ہوتا ہے اور ہفتے واری مشورہ بھی صرف اپنے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ اجتماع جو ہے وہ ہر عام سے عام آدمی کے جو بالکل وقت نہ لگایا اور بلکہ مسجد بھی نہ آیا ہو، کبھی نماز بھی نہ پڑھی، ایسے نئے ساتھیوں کو لا کر یہاں ان کو اس مسجد سے بٹھانے کا موقع ہے. تو ہم یہ کوشش کرنا کہ ہم لوگ ہر اتوار کو نئے ساتھیوں کو لے کر آئیں. میں خود جاؤں گا اور میرے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے کے جاؤں گا. اگر ہم نے اس طرح نیت کی تو نہیں معلوم ہم یہاں لے کر آ رہے ہیں، نکالنے والی ذات اللہ. اگر ہم نے لے کر آئے اب وہ اسے بات سمجھ میں آ گئی، وہ 4 مہینے لگائے اور وہ بیرون بھی چلے گئے، اپنے بچوں کو بھی وقت لگایا، آپ کی تعلیم بنا کے اور سارا سو کسے ملے گا؟
صرف آپ اسے اجتماع میں لے کے آئے تو سارا جو آپ کے حصے میں آئے. تو ہم کو صرف اتنی محنت کرنا کہ ان نئے ساتھیوں کو ہر اتوار کو اجتماع میں لے کے آئیں. کون کون لے کے آئیں گے؟ خود بھی آنا اور دوسرے نئے نئے ساتھیوں کو لے کر آنا. یہاں لانے کے بعد پھر اللہ ہم کو آگے کی توفیق دے گا. ہم اس کو زبردستی نماز کو نہیں پڑھا سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کو جماعت میں نکال دیں، لیکن ہم کم سے کم یہاں تو لے کر آ گئے تو انشاءاللہ یہاں آنے کی برکت سے اللہ ان کو بات بھی سمجھائیں گے اور اس اپنے راستے میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم ثبت أقدامنا على صراطك المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم بے شک گناہگار ہیں، بے شک خطاکار ہیں. اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کی محنت کو چھوڑ دیا. معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. دنیا میں مشغول ہو گئے. اے اللہ ہماری جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما. بے دینی کا غم نصیب فرما. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت کا ہو. اے اللہ آپ کے مبارک ہوئی کا غم نصیب فرما. آپ کی فکر نصیب فرما. آپ کی محنت کو لے کر سارے عالم میں جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کے اخلاق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندر ایمان کامل اے اللہ پیدا فرمائے. اے اللہ تیری محبت تیرے نبی کی محبت کامل نصیب فرما دے. اے اللہ خشوع والی نماز نصیب فرما. اس سے لینے والی نماز نصیب فرما دے. اے اللہ ہر ضرورت میں ہر وقت اس سے لینے والا بنا دے. اے اللہ علم نافع نصیب فرما دے. علم کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ سنت والی زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ تیری یاد والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اخلاق عظیمہ نصیب فرما. ہر مسلمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرما. ہمارے معاملات معاشرت اور اے اللہ معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں دین کو زندہ فرما دے. خواہشات والے اے اللہ معاشرت و معاملات سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری رضامندی نصیب فرما دے. اے جان و مال تیری امانت ہے. اے اللہ اس کو تیرے راستے میں لے کر جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے مرضیات پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے جان و مال اور صلاحیتوں کو تیرے دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. یہ جان و مال اور صلاحیتوں کو پناہ ہونے والی دنیا کے پیچھے لگا کر پناہ کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ تیرے دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم کو اے اللہ ان کاموں ان باتوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے. اے اللہ ان باتوں سے اور ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، جن سے تیرا غضب آتا ہے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے قبول فرما. اے اللہ جتنے ساتھیوں نے نام لکھایا سب کو قبول فرما دے. جتنی جماعتیں اللہ نکل رہی ہیں اور نکل چکی ہیں ان سب کی صحیح تربیت فرما دے. اے اللہ آپ کی مربی حقیقی ہے. اے اللہ صحیح تربیت فرما دے. اے اللہ صحیح تربیت فرما. اے اللہ جس علاقے میں جائے اس علاقے میں بھی خوب کام ہو اس کے فیصلے فرما. اس علاقے کے ایک ایک گھر ایک ایک
فرد کی ہدایت کے اور دین اور اے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ جماعتیں جہاں سے بھی گزرے اے اللہ وہاں ہدایت کی ہوائیں چلا. اے اللہ بے دینی کو ختم فرما دے, دین کو عام فرما دے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کو اے اللہ عام فرما دے. ہماری بے اصولیوں اور بے دینی کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما. اے اللہ وبائی بیماریوں کو مسلط نہ فرما, عذابات کو مسلط نہ فرما. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے, ساری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ ظالموں کو اے اللہ مسلط کرنے کے بجائے ان کے بجائے اللہ تو نیک بندوں کو کھڑا فرما جو امت کے حال کو دیکھ کر رونے اور تڑپنے والے ہوں, دین میں ان کو سمجھانے والے ہوں. راتوں میں اٹھ کر دو اللہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے. ایسے لوگوں کو کھڑا فرما. اے اللہ ایسے تیرے مقبول اور محبوب بندوں کو کھڑا فرما کر اے اللہ امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے, امت کے شرک و کفر کو ایمان اور اسلام سے بدل دے, امت کے بدعات اور رسومات کو سنت اور شریعت سے بدل دے. اے اللہ امت کی جہالت کو علم سے بدل دے. اے اللہ امت کی غفلت کو تیری یاد سے بدل دے. اے اللہ کو اپنے فضل سے ہم سب کو بھی اے اللہ جماعت میں شامل فرما. ہم سب سے بھی تیرے دین کے کام لینے کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے, آخرت بھی اچھی بنا دے. اے اللہ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ان کی آرزوں اور تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ جن کے آپریشن اس میں کامیابی عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے. جن کے کمائیاں کم اس میں وسعتیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے, آخرت بھی اچھی بنا دے, دونوں جہاں کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما, یہاں آنے والوں کو قبول فرما. ہم سب کو اے اللہ کو اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. ہم سب کو تیرے دین کی محنت کے لیے اے اللہ راہ میں آخر تک قبول فرما لے. ہماری اولاد اور نسلوں کو قیامت تک کے لیے تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. جو مانگنا ہے وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما. اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ. طلبا تھوڑا پیچھے لگتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے طلبا